کیا نابالغ بچے قرآن کو چھو سکتے ہیں؟ مسز خاتون، یہ کیا ہے بھائی؟ مسز خاتون کیا ہوتا ہے؟ انڈیا سے ایک خاتون انڈیا سے ہوتا تو بھی ٹھیک تھا. تو کہتے ہیں قرآن مجید پڑھتے وقت بچے قرآن کو چھوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے، بچے قرآن کو چھو سکتے ہیں. بچوں کے لیے وضو بھی ضروری نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بچوں کو یہی کہنا چاہیے کہ باوضو ہو کے قرآن چھوئیں. لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ بچہ اگر بے وضو بھی قرآن ہاتھ میں اٹھاتا ہے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ بچہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے. نظر بد اتارنے کا طریقہ. وردہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں نظر بد اتارنے کا بہت سے لوگ مختلف طریقے بتاتے ہیں، اتارنے کے بہت سے لوگ مختلف طریقے بتاتے ہیں. آپ مجھے اس کا صحیح طریقہ بتا دیں. حدیث میں طریقہ آیا ہے جس کی نظر لگی ہے اس کو وضو کرا کے وہ پانی جمع کر کے جس پہ نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈال دیا جائے. لیکن یہ تو جب ہے نا جب پتہ چلے کہ نظر لگی کس کی. اور یہ عامل لوگ اکثر جو بتا رہے ہوتے ہیں نا فلاں کی نظر، یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں. تو نظر لگنے کا ایسے ہی پتہ چلتا ہے کہ کسی نے آ کے دیکھا اور فوراً کوئی بیماری ہو گئی تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس کے لگنے سے ہوئی ہے. جیسے ایک صحابی غسل کر رہے تھے، دوسرے صحابی نے ان کو دیکھا، ان کا جسم بہت خوبصورت تھا تو فوراً وہ صحابی زمین پہ گر گئے. تو فوراً پتہ چل گیا کہ بھئی فلاں صحابی کی نظر لگی ہے. تو ایسے تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن ویسے پتہ چلانا یہ بہت مشکل کام ہے. کیا بغیر محرم کے حج ہو جاتا ہے؟ فوزیہ صاحبہ لندن سے پوچھتی ہیں. آج کل خواتین بغیر محرم کے پوری دنیا گھوم لیتی ہیں، اگر وہ بغیر محرم کے حج کرنے چلی جائیں تو کیا ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ پوری دنیا جو بغیر محرم کے گھوم رہی ہیں تو بھئی ہمارے مشورے سے تو نہیں گھوم رہی ہیں، وہ بھی غلط کر رہی ہیں. تو حج بھی بغیر محرم کے جائز نہیں ہے. البتہ کسی خاتون نے محرم کے بغیر حج ادا کر لیا تو حج ادا بہرحال ہو جائے گا، کیونکہ حج تو مخصوص ارکان کا نام ہے. لیکن گناہ ہوگا ان کو کہ بغیر محرم کے کیوں کیا. اب سوچیں کہ عبادت بھی گناہ کے ساتھ ہو تو وہ عبادت میں کیا برکت ہوگی. تو اس لیے بغیر محرم کے حج کے لیے جانا جائز نہیں ہے. احرام میں چہرے پہ کپڑا لگنے سے دم کا حکم. بنت آدم کراچی سے. عمرے کے دوران چہرے پر کتنا کپڑا لگنے سے دم واجب ہوتا ہے؟ نیز اگر چھوٹا بچہ دوران احرام ماں کا بوسہ لے لے تو کیا اس سے دم واجب ہوگا؟ بچہ تو ماں کا بوسہ لے لے یا ماں نے بچے کو پیار کیا، اس سے کچھ بھی واجب نہیں ہوتا. اور کپڑا جو ہے نا جو چہرے پہ لگا، اگر 12 گھنٹے تک لگا رہا ہے وہ، یعنی آدھا دن لگا رہا ہے اتنی دیر تک، چاہے متفرق اوقات میں یا کنٹینیو، تو ایک دن میں اتنی دیر تک لگا رہے گا تو پھر دم واجب ہوگا. اس سے کم کم میں صدقہ واجب ہوتا ہے، دم واجب نہیں ہوتا. نماز حاجت اور نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ. مسز عظیم سعودی عرب سے. صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں. یاد رکھیں صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ التوبہ کے نام سے الگ سے کوئی شریعت میں نماز نہیں ہے. کوئی کہ بھئی نبی نے فرمایا ہو کہ یہ صلاۃ الحاجت ہے، وہی صلاۃ ہے. وہ آپ اس میں یہ نیت کر لیتے ہیں میں دعا مانگوں گا تاکہ میری حاجت پوری ہو، تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ صلاۃ الحاجت، لوگ اس کو صلاۃ الحاجت کہہ دیتے ہیں. اور توبہ میں بھی یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے. تو یہی نماز ہے جو 2 رکعتیں ہم عام طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ کوئی الگ سے نمازیں نہیں ہیں. مسز عظیم سعودی عرب سے پوچھتی ہیں جب ہم گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، صرف بچے ارد گرد ہوں یا کوئی اور نامحرم نہ ہو، تو کیا اس وقت ہم دوپٹہ لیے بغیر اللہ کا ذکر یا دعا وغیرہ کر سکتے ہیں؟ یعنی خواتین گھر میں دوپٹہ اتار کے رکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کوئی نامحرم نہیں ہے تو دوپٹہ اتار سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کیا بجلی چوری کر سکتے ہیں؟ محمد طارق انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا بجلی چوری کرنا کسی حوالے سے جائز ہے یا نہیں، جیسے میٹر ہلکا کر دینا یا بند کر دینا وغیرہ. نیز اس طرح بجلی چوری کر کے گھر کی الیکٹرک کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا کیا حکم ہے؟ بجلی چوری کرنا جائز نہیں ہے، چاہے میٹر ہلکا کر کے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، تو وہ گناہ ہے. اور البتہ اس چوری شدہ بجلی سے آپ نے گھر میں جو الیکٹرک کی چیزوں سے کوئی کھانا بنایا تو کھانا حرام نہیں ہو جاتا. وہ پانی بوائل کیا تو پانی بھی حرام نہیں ہو جاتا. تو اس سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، وہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہی رہیں گی. مگر بجلی کا اس طرح غلط استعمال کرنا بہرحال ناجائز ہے، اس کا آپ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. قرآن کی تلاوت کیسے کریں؟ عدنان صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت تیز رفتار میں کی جائے یا دھیمی رفتار میں؟ اگر تیز رفتار میں کی جائے تو کم وقت میں زیادہ تلاوت ہو جاتی ہے، نیز آواز تیز ہو یا کم ہو. عدنان بھائی، خواتین اگر تلاوت کریں تو ان کو تو دھیمی آواز سے کرنی چاہیے، اونچی آواز سے نہیں کرنی چاہیے. مرد اگر تلاوت کرے تو اونچی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے، اتنی اونچی نہ ہو کہ لوگ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں، گھر کے افراد پریشان ہوں.
لیکن اس کی بڑی برکت ہوتی ہے. گھر میں جب اونچی آواز سے تلاوت ہوتی ہے تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے شیاطین کے اثرات گھر میں ختم ہوتے ہیں, فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں, اس سے برکتیں ہوتی ہیں. اور ویسے بھی ہمیں یاد ہے ہمارے والد صاحب جب شام کو آیا کرتے تھے گھر میں ڈیوٹی سے, تو نہا دھو کے بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے اونچی آواز سے, تو گھر میں ایک بڑی برکت سی محسوس ہوتی تھی. ان کے انتقال کے بعد وہ تلاوت کی آواز ہمیں نہیں آتی تھی, ایک کمی محسوس ہوتی تھی. تو گھر کا سربراہ گھر میں بیٹھ کے اگر اونچی آواز سے تلاوت کرے تو اس کی اور ہی الگ برکت ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ بات بہرحال ضروری ہے کہ گھر کے افراد کو تکلیف نہ ہو. ایسا نہ ہو کوئی بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے, اسٹڈی کر رہا ہے, اس کا صبح ایگزام ہے اور آپ اس کو تلاوت سنا رہے ہیں, تو وہ بعض دفعہ پھر پریشانی کا سبب بنتی ہے یہ چیز. رہا یہ مسئلہ کہ اسپیڈ میں تلاوت کی جائے یا آہستہ رفتار سے, اسپیڈ میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ تلاوت ہو جائے گی تو تیز رفتاری سے تلاوت کریں. لیکن تیز رفتاری کی ایک حد ہے, اتنی رفتار کے الفاظ سمجھ میں نہ آئیں, کوئی سن رہا ہو تو اس کے سمجھ میں ہی نہ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یا عالم تعلمون کے علاوہ کوئی سمجھ میں نہ آ رہا ہو, تو پھر یہ اتنی اسپیڈ جائز نہیں ہے. تو رفتار میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے, بلکہ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو سکے. اور اس رفتار میں تجوید کے قواعد کا خیال کرنا چاہیے. ہاں اگر سمجھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ کو عربی آتی ہے ماشاءاللہ, تو پھر اتنی اسپیڈ ہو کہ آپ کو یہ پتہ بھی چلے کہ آپ یعنی مفہوم کی طرف بھی آپ کی توجہ جائے. تو اتنی زیادہ اسپیڈ کر لینا کہ مفہوم ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو آپ کے, تو بھی غلط ہے. تو اگر قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اتنی رفتار ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک ایک آیت پہ غور کرنے کا موقع ملے.